اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سال ربیع الاول کے پروگرام سے پہلے سپریم کورٹ سے بابری مسجد اجودھیا کے سلسلے میں فیصلہ آنے والا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ آیا ربیع الاول میں سابقہ جلوس مدح صحابہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تشویش بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہر میں اور تمام جگہوں پر امن ہے، جیسا کہ اب تک خبریں ملی ہیں، اور انشاءاللہ امن رہے گا۔ بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ عدالت عالیہ ہے، اس کی طرف سے جو کچھ بھی فیصلہ آیا ہے وہ ہر ایک ہندوستانی کے لیے قابل قبول ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید وابستہ رکھتے ہیں۔ اس وقت خاص طور پر ایک بات یہ بتانا ہے کہ شہر میں بعض ناپسندیدہ عناصر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلوس مدح صحابہ کے نہ نکلنے کی افواہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے پاس بھی اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ اطلاعیں برابر آ رہی ہیں، اس لیے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جلوس مدح صحابہ جو سنیوں کا خاص جلوس ہے، سن 1998-99 کے معاہدے کے مطابق یہ جلوس مدح صحابہ نکلنا شروع ہوا ہے۔ امین الدولہ پارک سے یہ نکالا جاتا ہے اور عیش باغ میں یہ جلوس ختم ہوتا ہے۔ سابقہ راستے کے مطابق یعنی رکاب گنج، نخاس تراہا، حیدر گنج ہوتا ہوا یہ عیش باغ عیدگاہ میں ختم ہوگا۔ جلوس حسب سابق 9 بجے دن میں انشاءاللہ امین الدولہ پارک سے روانہ ہوگا، اور یہ اپنے راستوں سے ہوتا ہوا جائے گا عیدگاہ عیش باغ تک۔ لہذا یہ بات اس لیے کہی گئی کہ تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے بینر پر ہر سال یہ جلوس نکالا جاتا ہے، لہذا ہمارا ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کو، خواص کو، سب کو اطلاع دیں کہ حسب سابق جلوس نکلے گا۔ جلوس میں شریک ہونے والے یا انجمنوں کے افراد یا ہمارے غیر مسلم بھائی، ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انتہائی پرامن رہیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں کہ جو ہماری روایت کے خلاف ہو۔ حسب سابق آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے جھنڈے لپیٹ کر گھر سے آئیں اور امین الدولہ پارک پہنچ کر جھنڈے کھولیں۔ اسی طرح قرآن دازی کا بھی لحاظ کریں، جس انجمن کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے وہ پہلے نمبر پر رہے، اور اس کے بعد جو ترتیب قائم ہوتی ہے وہ ترتیب قائم ہو۔ کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا نعرہ جلوس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی فرد کی یا کسی جماعت کی کوئی دل آزاری ہو۔ افواہوں پر ہرگز کوئی دھیان نہ دے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خبر کانوں میں پڑے تو خاموشی کے ساتھ ذمہ داروں کو اس سے باخبر کریں۔ نماز کا خاص طور پر دھیان رکھیں، اور جو نماز کے اوقات ہیں، راستے میں مسجدیں پڑتی ہیں، ان میں نماز پڑھیں۔ رضاکاروں کی ہدایت پر عمل کریں اور جلوس کے اندر خلا نہ ہونے دیں۔ مسلسل جلوس رہے۔ جلوس ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے جھنڈے لپیٹ کے جیسے آئے تھے خیریت کے ساتھ اسی طرح واپس آئیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ امن کا خیال ہمیں بھی رہنا چاہیے اور آپ کو بھی رہنا چاہیے۔ ہم نے ابھی ذمہ داروں سے، اعلیٰ افسران سے ملاقات کی ہے اور فون پر بات کی ہے، اور انہوں نے ہم کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ چاہے فیصلہ جب بھی آوے، مدح صحابہ کا جلوس رکنے والا نہیں ہے، وہ پوری شان و شوکت سے نکالا جائے گا۔ چنانچہ ابھی بات ہوئی، ہمیں افسران سے بات ہوئی ہے ہماری، اور ہم نے یہی بات کہی ہے کہ جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا جلوس نکالیے آپ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں،
کسی قسم کی کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوگی اور جلوس پوری شان و شوکت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات سے باخبر کرتے ہیں کہ اپنی اسلامیت کا ہر حال میں خیال رکھیں، اور عورتوں کا ہرگز جلوس میں شریک ہونا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی منع کر چکا ہوں اور آج پھر منع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم کو تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری، آپ کی، ہمارے ملک کی، ہمارے شہروں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔